آپ جانتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز نے ہندوستان میں کس طرح اسلام کو پھیلایا؟ حضرت خواجہ غریب نواز نے ہندوستان میں آتے ہی سب سے پہلے حضور داتا گنج بخش کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے اور 40 دن تک وہاں چلا کیا، مگر زیارت نصیب نہ ہوا۔ 40ویں دن آپ نے حضور داتا گنج بخش سے اپنی ملاقات کا اظہار کیا کہ اے گنج بخش، میری نظریں تیرے دیدار کی منتظر ہے۔ چنانچہ اسی رات حضرت خواجہ غریب نواز کی ملاقات حضور داتا گنج بخش سے ہوئی۔ آپ نے حضور داتا گنج بخش نے حضرت خواجہ غریب نواز کو سلطان ہند کا خطاب دیا اور آپ کو اجمیر جانے کا حکم دیا۔ پرتھوی راج جو ہندوستان کا بادشاہ تھا، اس کی ماں نے اسے 12 سال پہلے ہی خواجہ غریب نواز کے بارے میں بتا دیا تھا کہ ایک شخص ایسا آئے گا جس کے ساتھ اس کے 40 ساتھی ہوں گے اور وہ تیری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر پرتھوی راج بہت ڈر گیا اور اسی وقت سے اس نے حکم جاری کر دیا کہ اگر کوئی بھی ایسا درویش تمہیں نظر آئے جو 40 ساتھیوں کے ساتھ ہو تو ترنت اسے قتل کر دے۔ جب خواجہ غریب نواز لاہور سے پٹیالہ پہنچے تو پرتھوی راج کے سپاہیوں نے آپ کو پہچان لیا اور دھوکے سے آپ کو رکا لیا۔ آپ وہاں رک گئے، آپ کی آنکھ لگ گئی۔ سپاہی نے حاکم کو حکم دیا کہ غریب نواز آ گئے اور غریب نواز کی آنکھیں لگ گئی۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آگاہ کیا کہ یہ لوگ فریب ہے، ان کی باتوں میں نہ آنا۔ غریب نواز کو آگاہ ملتے ہی آنکھیں کھل گئی۔ غریب نواز کو ہدایت ملتے ہی آپ اٹھ گئے اور آپ جانے لگے۔ سپاہی آئے اور آپ کو روکنے لگے اور کہا کہ حاکم نے آپ کو دعوت دی۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا، ہم فقیر ہیں، ہم ایک جگہ نہیں رکتے۔ یہ کہہ کر ان کی دعوت للکار دی، لیکن کسی کافر میں یہ ہمت نہ تھی کہ حضرت خواجہ غریب نواز کو روک سکے۔ اے مسلمانوں، آج ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہماری مسجدوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہماری مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے، درگاہوں کو توڑا جا رہا ہے۔ ہاں، ہم ہی ہیں ان سب کے قصوروار۔ ہم میں نہ اخلاق ہے، نہ ادب ہے، ایمان تو اتنا کمزور ہے کہ ہم غیر مسلموں کے تہواروں میں بھی نظر آ رہے ہیں۔ چند پیسوں کی خاطر ہم نے اپنا ایمان سودا کر بیٹھے ہیں۔ ہمیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ کب تک ہم یوں ہی خاموش رہیں گے؟ کبھی ہم مسلمانوں کو ستایا جاتا ہے تو کبھی ہمارے حجاب کو نشانہ بنایا جاتا ہے، تو کبھی ہماری مسجدوں کو شہید کر کے مندر بنایا جاتا ہے۔ ہاں، کبھی ہمارے طلاق پہ بھی بات اٹھائی جا رہی ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ دیکھیے، اگر ہم خاموش رہیں گے تو اسی طرح لوگ ہمارا فائدہ اٹھائیں گے۔ ہمیں ایک ساتھ نکلنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو حضرت خواجہ غریب نواز کے دور کا ایک واقعہ بتاتی ہوں۔ جب خواجہ غریب نواز دلی پہنچے تو آپ نے راج محل اور مندر کے درمیان اپنا ڈیرا ڈال لیا۔ آپ کی روحانی رعب و جلال کی وجہ سے کسی کافر میں یہ ہمت نہ تھی کہ آپ کو اذیت پہنچائے، لیکن ایک شخص نے حاکم کو بتا دیا کہ اگر اس فقیر کو وہاں سے نہ ہٹایا گیا تو ہمارے دیو دیوتا ناراض ہو جائیں گے اور ہمارے ملک میں تباہی آ جائے گی۔ یہ سن کر حاکم نے ایک سپاہی کو حکم دیا، جاؤ، جا کے خواجہ غریب نواز کو وہاں سے ہٹاؤ۔ سپاہی حکم سنتے ہی وزیر کے ساتھ گئے۔ سب سپاہیوں نے جا کے جب حضرت خواجہ غریب نواز کو ہٹانا چاہا، ان کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوئے کہ سب نے اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔